الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، بدیع الزبان فری دروسی رمضان کے زیر اہتمام آج یہ چوتھا درس قرآن ہے اور آج چوتھا رمضان المبارک ہے۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے روزہ دوسرے مذاہب میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے لفظ روزہ کو سمجھیں کہ روزہ کا کیا معنی ہے۔ تو روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں مستعمل ہے۔ عربی میں اس کے لیے لفظ صوم بولا جاتا ہے، جس کے معنی بات کرنے اور چلنے پھرنے وغیرہ سے باز رہنا ہے۔ یہ المنجد کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صوم کے لغوی معنی تحریر کرتے ہیں کہ صوم اور صیام کا لغوی معنی رکنا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ صوم کا اصل معنی کام سے رکنا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ روزے کا معنی کسی چیز سے رک جانا۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی روزہ کا یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کب اور کہاں فرض ہوا؟ تو ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے 18 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے 10 روز بعد فرض کر دیے گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی روزہ فرض نہیں تھا، لیکن بعض کے نزدیک عاشوراء کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، لیکن بعض کا قول ہے کہ ایام 20 یعنی قمری مہینے کی 13، 14، 15 راتوں کے دن کے روزے یہ فرض تھے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ روزہ آخر مدینہ منورہ میں ہی کیوں فرض ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے فتوحات عام ہوئیں، مال غنیمت مسلمانوں کو بہت زیادہ ملے اور اس وجہ سے بہتری آئی زندگی میں۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے یہاں فرض فرمائے۔ اگر مکہ مکرمہ میں فرض فرماتے تو وہاں ایک مشقت اور پریشانی تھی کہ مشرکین مکہ مصائب ڈال رہے تھے، دوسری کھانے پینے کی چیزیں کم تھیں، تو یہ دوسری مشقت ہو جاتی۔ اس مشقت سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے وہ مدینہ منورہ میں فرض فرمائے۔ اب روزہ دوسرے مذاہب میں، یعنی ایک تو مذہب اسلام ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رمضان میں 30 روزے فرض فرمائے ہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور اتنے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں
روزے کا کیا فلسفہ ہے؟ تو چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینہ کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ 12 مہینے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک دن روزہ اور 2 دن افطار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں روزہ کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ نصارہ پر بھی رمضان فرض تھا، لیکن جب انہیں سردی یا گرمی کے روزوں میں تکلیف ہوتی تو وہ لوگ ربیع یعنی موسم بہار میں 30 کی بجائے 50 روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، دنیا کے چند قدیم مذاہب و ادیان میں اور تاریخ کے جن مذہبی قوانین و رسوم میں ہم کو روزہ ملتا ہے، ان قدیم ترین مذاہب میں ہندوستان کا ہندو مذہب بھی ہے، جس سے اس ملک کی بہت بڑی تعداد وابستہ ہے۔ ہندو مذہب کا TMM2H2 جو مدراس یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کا صدر بھی تھا، ہندو مذہب اور ہندو سماج میں روزہ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے، ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے، بعض تہوار روزہ، برت، جس کو ہندی زبان میں برت کہتے ہیں، برت کے لیے مخصوص میں جو تزکیہ نفس کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہر ہندو فرقہ نے دعا و عبادت کے لیے کچھ دن مقرر کر لیے ہیں، جن میں اکثر افراد روزہ رکھتے ہیں، اور ایکاوشی کا ایک تہوار ہے جو وشنو کی طرف منسوب ہے، لیکن اس میں صرف وشنو ہی کے ماننے والے نہیں بلکہ بہت سے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو وہاں کا ایک فرقہ ہے برہمن، ہندو برہمن، وہ سال میں 24 روزے رکھتے ہیں، جبکہ ہم 30 روزے رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان میں بھی یہ روزوں کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح جو قدیم اہل مصر ہیں، ان میں بھی روزہ کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب سیرت النبی علیہ السلام کی انسائکلوپیڈیا میں ذکر کرتے ہیں کہ قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے۔ یونان میں صرف عورتیں تھاسیمو فیریا کی 3 تاریخ کو روزہ رکھتی تھیں۔ پرانے یونانی حکاماں، جن میں افلاطون اور بقراط جیسے سائنسدان بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ صرف عورتیں رکھیں، مرد اس سے مستثنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیم مصر میں بھی روزہ کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح پارسی مذہب، جو پرانے پارسی یعنی ایران کے زرتشتی مذہب کے پیروکار کا مسلک یہ ہے کہ روزہ صرف مذہبی علماء رکھیں، عام لوگوں پر یہ فرض نہیں ہے۔ ان کی الہامی کتاب کے ایک آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ کا حکم ان کے یہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لیے یہ روزہ رکھنا ضروری تھا۔ اسی طرح یہ جو یہودی مذہب ہے، تو یہودیوں کے ہاں بھی روزہ، اس کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو عہد بابل میں روزہ ان کے نزدیک ماتم اور سوگ کا مزیر بن گیا تھا۔ اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو وہ روزہ رکھتے۔
یا کوئی کاہن کسی الہام یا نبوت کے لیے تیاری شروع کرتا تو اس وقت روزہ ضرور رکھا جاتا تھا۔ یہودی اس وقت بھی عارضی طور پر روزہ رکھتے جب سمجھتے کہ خدا ان سے ناراض ہے، یا ملک میں کوئی وبا آتی تو پھر بھی وہ روزہ رکھتے تھے۔ مصیبت اگر نازل ہوتی تو اس وقت بھی وہ روزہ رکھتے تھے۔ قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا تو اس وقت بھی وہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح اگر بادشاہ کسی بڑی مہم کے لیے روانہ ہوتا تو تب بھی وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی مذہب کے اندر بھی روزہ کا فلسفہ پایا جاتا ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں روزے کا جو وقت ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ روزہ یہودیوں میں اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور رات کے پہلے تارہ کے طلوع تک جاری رہتا ہے، اور بعض یہودیوں کو روزہ تہم سے زیادہ مشقت طلب ہوتا ہے، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے، جبکہ اہل ایمان کو سحری کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں اگر ہم روزے کے فلسفے کو دیکھیں تو عیسائیوں میں روزہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل اور تشریح کچھ دشوار طلب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی شریعت فقہ اور احکام کے لحاظ سے دوسرے مذاہب سے پیچھے ہے۔ اس کے احکام و قوانین زمانے کے ساتھ اور سیاسی و اجتماعی عوامل کے اثر سے اکثر بدلتے رہتے ہیں، یعنی ان کی شریعت چینج ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو 100% اطلاق دینا یہ بہت مشکل ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کے آغاز سے قبل 40 دن روزہ رکھا تھا۔ وہ کفارہ کا روزہ تھا۔ چنانچہ عیسائیت میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روزہ کے احکام و قوانین خود اس کے نکالے ہوئے ہیں۔ مسیحی مصادر میں پولس کے روزہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے زمانہ کے وہ عیسائی جو یہودی نسل تھے کفارہ کا روزہ برابر رکھتے تھے۔ تو عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی روزے کا فلسفہ پایا جاتا ہے۔ لیکن ان میں بھی جو روزہ کا وقت ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، کہ روزہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے اور 2 دن کا بھی ہوتا ہے اور مسلسل 40 گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو مختلف فرقوں کے ہاں مختلف اوقات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے ان میں بھی روزہ کا فلسفہ، جو کہ ایک روایت میں موجود ہے، بخاری کتاب الصوم میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریشن کانت تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ روایت نقل کرتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش عہد جہالت میں عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش کے ہاں بھی، مشرکین مکہ کے ہاں بھی روزہ کا فلسفہ یہ پایا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی انگریز مورخ ہیں مسٹر فاسٹنگ نے اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا میں تمام تحقیق اور ریسرچ کے بعد لکھا ہے کہ شاید ہی ہم کسی ایسے مذہب کا نام لے سکیں جس میں روزہ فرض نہ ہو۔ وہ بات جو بڑی تحقیق اور مطالعہ کے بعد مسٹر فاسٹنگ نے اپنی کتاب میں رقم کی، یہ بات آپ علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ لہذا یہ روزہ ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں بھی بیان فرمائی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم
جس طرح کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، اس کی کنڈیشن الگ الگ تھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہم سب کو 100% قرآن و سنت پہ عمل کر کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔